ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں سے ملاقات اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد موجودہ صورتحال کے سلسلے میں اپنی موقف سے انہیں آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کے سامنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران ہرگز جنگ کے حق میں نہیں مگر یہ کہ اس پر مسلط کر دی جائے۔ اسی طرح ایران جنگ کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلنے کے بھی حق میں نہیں ہے مگر یہ کہ ایران کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم پوری طاقت سے اپنا دفاع کریں گے اور جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہو رہا ہے وہ جارحیت کا جواب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی طور پر صہیونی حکومت مذاکرات، معاہدے اور سفارتکاری کی قائل نہیں، وہ مذاکرات کے خلاف ہے، کسی مذاکرات کو سر انجام تک نہیں پہنچنا دینا چاہتی اور اب تک وہ بارہا مذاکرات کے عمل میں بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آج کے دن طے یہ ہوا تھا کہ ایران متعدد مشکلات اور ابہامات کی حامل امریکہ کی تجویز کے جواب میں اپنی کچھ تجاویز عمان میں ہونے والے چھٹے دور کے مذاکرات میں پیش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ معاہدے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہو جاتی مگر صہیونی حکومت کی جارحیت اور صہیونی حکومت سے امریکہ کی مکمل حمایت کے سبب وہ سلسلہ اب رک گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں نے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے رابطہ کر کے ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کے ساتھ تہران کے موقف سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ہفتے کی سپہر صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے اور آج پورا عالم اسلام ایک آواز ہو کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے تمام سفارتی تعلقات میں اسرائیل کی جارحیتوں کا سلسلہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی صدر ایران سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عام شہریوں، سائنسدانوں اور فوجی افسران کی شہادت پر ایرانی حکومت و عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر ایران سے گفتگو میں ایرانی حکومت اور عوام کے تئیں اپنی مخلصانہ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایران کے خلاف صہیونی اقدام کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ قطر اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی ایرانی منصب سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ملک کو اسرائیل کے حملے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے امید ہے کہ پیرس تہران تعلقات پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ میکرون سے گفتگو میں صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ میں قومی اتحاد اور دنیا کے ساتھ تعاون کے نعرے کے ساتھ صدر بنا مگر صہیونی حکومت روز اول سے ہی ہمارے مقاصد کو ناکام بنانے اور کشیدگی بڑھانے کے در پہ رہی۔ صدر مملکت پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا مگر اپنے دفاع میں نہایت سنجیدہ ہے۔ دوہرے معیاروں اور صہیونی جارحیت کے ہوتے ہوئے ایران سے مذاکرات کی بات کرنا ایک خام خیالی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی صدر ایران کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ میں اپنے اور اپنی عوام کی جانب سے ایران پر ہوئے حملے کے ذمہ داروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نتنیاہو علاقے میں آگ لگانے کے درپے اس کے اقدام تمام بین الاقوامی ضابطوں کے خلاف ہیں۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر چڑھائی کا مقصد غزہ میں اسرائیلی جرائم سے دنیا والوں کی توجہ کو ہٹانا ہے۔ ترک صدر نے ایرانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت پر دباؤ بنا کر صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے ہر اقدام کے لیے آمادہ ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی اور یہ کارروائیاں غاصب صہیونی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی شادمانی نے کہا ہے کہ ہم نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں اور ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز غاصب صہیونی حکومت نے کیا ہے جس کا اسے انجام بھگتنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی جوابی کارروائیاں غاصب صہیونی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ ایران کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جوابی کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی اور ایران کی مسلح افواج صہیونی جارحین کو ناکوں چنے چبوا دیں گی اور سر انجام غاصب صہیونی جارحین اپنے کیے کا خمیازہ بھگتیں گے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک رہنما جے رام رمیش نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ثالثی اور امن قائم کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ رام رمیش نے کہا کہ ہندوستان کے ایران کے ساتھ صدیوں پرانے ثقافتی اور تمدنی روابط ہیں، اس لیے ہندوستان کو نہ صرف اخلاقی بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان اور جنرل سیکریٹری انچارج رابطہ عامہ جے رام رمیش نے ایران میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ بمباری اور ٹارگیٹڈ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے جس کے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا کہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی چاہے وہ فضائی حملوں کی صورت میں ہو یا خفیہ قتل کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں مزید عدم استحکام پیدا کر رہی ہے اور مستقبل کے سنگین تنازع کی بنیاد ڈال رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانگریس پارٹی کا یہ مستقل موقف ہے کہ کسی بھی کشیدگی یا اختلاف کا واحد پائیدار حل پرتشدد کارروائی نہیں بلکہ سفارتکاری، بات چیت اور بین الاقوامی تعاون ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ ہندوستان کے ایران کے ساتھ صدیوں پرانے ثقافتی اور تمدنی روابط ہیں، اس لیے ہندوستان کو نہ صرف اخلاقی بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ گزشتہ شب ایران کے وعدہ صادق 3 آپریشن کے نئے مرحلے کے تحت انجام دیے گئے جوابی حملوں کو صہیونی ذرائع ابلاغ نے وسیع کوریج دی ہے۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس کے مطابق ایران کے تازہ ترین جوابی حملوں میں 100 سے زائد صہیونی زخمی اور متعدد ہلاک ہوئے ہیں۔ روزنامہ ہیوم نے مرکزی علاقوں میں ایران کے میزائل حملوں کو وسیع اور تباہ کن بتایا ہے۔ ماریو اخبار کا کہنا ہے کہ 6 سائٹ تل ابیب میں براہ راست ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنی، جن میں کچھ لوگوں کو پھنسے ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ریڈیو نے خبر دی ہے کہ تل ابیب کے ایک ٹاؤن میں ایک اونچی عمارت پر ایران کا ایک طاقتور میزائل گرا ہے۔ صہیونی چینل 12 کے مطابق جنوبی تل ابیب میں کم از کم 16 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ایک اور نشریاتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب مقبوضہ فلسطین کے کچھ علاقے ایران اور یمن کے مشترکہ میزائل حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ صہیونی ریڈیو کے مطابق یہ مشترکہ میزائل حملہ ایران کے ارسال کردہ ڈرون اسکواڈرون کے اسرائیل میں داخلے کے ساتھ مکمل طور پر گرے ہیں اور ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لینے کے لیے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ IAEA نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس 16 جون بروز پیر ہونے جا رہا ہے، جس میں ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس کا مطالبہ روس نے کیا تھا۔ IAEA کے بیان میں آیا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس میں سیف گارڈ معاہدے کے تحت آنے والے ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ بیان کے مطابق یہ اجلاس بند دروازوں کے پیچھے انجام پائے گا۔ گزشتہ روز IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا تھا کہ ایٹمی مراکز پر حملہ اقوام متحدہ اور ایجنسی کے منشور کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی ضابطوں کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے ایک ایکسپوس میں بھی یہ لکھا کہ میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایران جانے کو بھی تیار ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ چین کے صدر نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اسرائیل کو ایران کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے
کہا ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کھلی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو کونگ نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو میں ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی چین شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے منافی قرار دیا۔ ایرانی میزائلوں نے نیتن یاہو کو بنکر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو تل ابیب کے جنوب میں ایرانی میزائل کے حملے سے ہونے والی تباہی کو قریب سے دیکھنے کے مقام پر پہنچے۔ الجزیرہ نے عبرانی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے تل ابیب کے جنوب میں واقع بات یام میں ایرانی میزائل حملے کی جگہ کا دورہ کیا۔ بنیامین نیتن یاہو پر صہیونیوں کا بڑا دباؤ تھا کہ وہ بنکر سے نکل جائیں، اس لیے کہ عالمی سطح پر اس کی بڑے پیمانے پر جگہ سازی ہو رہی ہے کہ وہ ایرانی حملوں کے خوف سے بنکر میں چھپ گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ نیتن یاہو ایرانی میزائلی حملوں کی وجہ سے زیر زمین اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں۔ ایران کے مسلسل میزائلی حملوں سے صہیونیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ مقبوضہ سرزمین سے بھاگنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ غاصب اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ سے مدد مانگ لی۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 2 اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امریکی ویب سائٹ نے ایک اسرائیلی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف کارروائی میں شامل ہونے کا اندیا دیا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس کی تردید کی ہے۔ یاد رہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کی فارمین کرسچن یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پروفیسر نے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر زمرد آوان نے ارنا کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی دراصل اسرائیل کے جنگی رویے اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا مغربی ممالک کی خاموشی اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانبدارانہ عمل نے بھی اسرائیل کو موجودہ حملے کی شہ دی ہے۔ فارمین کرسچن یونیورسٹی کی اسٹریٹجک اسٹڈیز اور سوشل سائنس کے پروفیسر نے خطے میں اسرائیلی جارحیت کے نتائج کو ایران کے ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے لیے انتہائی حساس قرار دیا اور تاکید کی کہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ پڑوسیوں کی سفارتی پوزیشنوں کو مزید چیلنجوں سے دوچار کر دے گا۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر ہر فورم میں ایران کی حمایت کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے جبکہ اسلامی دنیا ایران کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آپ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کلپ دیکھا ہوگا جس میں وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران اور پھر پاکستان یہ 2 ملک نیوکلیئر میں جا رہے ہیں۔ یہ عزائم اسرائیل کے جو اپنے آپ کو خطے کا بدمعاش سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایران کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جوابی حملہ کیا اور اسرائیل کے پورے سسٹم کو کافی حد تک ناکارہ بنایا اور اس کے 2 بڑے نامی گرامی طیارے جن پر اسرائیل بڑا مان کرتا تھا انہیں بھی تباہ کیا۔ ایران کو ایسے ترنے والا نہ سمجھا جائے اور اس نے بھی ثابت بھی کیا ہے۔ کوآرڈینیٹر وزیر اعظم رانا احسان
افضل خان نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل درست کی۔ انہوں نے مسلمان ممالک کو کہا کہ جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے۔ وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، امداد اور سپورٹ سیل بنا دیا گیا ہے، جو امداد ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، چاہے ڈاکٹرز کی سپورٹ ہو یا اور کسی چیز کی ہو وہ ہم دیں گے۔